شام سے ایک شخص آیا امیر المومنین کے پاس، تو وہ عرض کرنے لگا امیر المومنین آپ امیر بھی ہیں، یعنی مسلمانوں کے امیر المومنین بھی ہیں، امیر بھی ہیں اور امیر بھی ہیں، یعنی دو جملے، ایک تو جیسے جس کے پاس زیادہ پیسہ ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں کہ آپ بڑے امیر ہیں، تو اس کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ مسلمانوں کی بھی امیر ہیں اور مالی طور پر بھی امیر ہیں۔ تو آپ اس کو گھر لے گئے تو راوی کہتے ہیں کہ دروازہ بڑا خوبصورت تھا، سائل خوش ہو گیا کہ مجھے یہاں سے بہت کچھ ملے گا، تو جب آپ اندر لے کے گئے تو اس نے دیکھا کہ اس گھر میں بیٹھنے کے لیے چرپائی بھی نہیں ہے، کھجوروں کے پتوں کی چٹائی بنی ہوئی ہے اور وہ بھی کئی جگہوں سے ٹوٹی ہوئی ہے۔ آپ نے وہاں پر اسے بٹھایا اور کہا میرے آقا کے غلام، آج 3 دن ہو گئے اناج کا دانہ میں نے دیکھا بھی نہیں ہے، میں نے کچھ خود نہیں کھایا ہے، لیکن تو اتنے دور سے سائے بن کر آیا ہے تو میں تجھے ایک ایسے دروازے پہ بھیجتا ہوں جہاں سے تیرا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ آپ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر چلے جائیں، تو وہ سائل کہنے لگا شام سے آیا ہوا مسافر، کیا اسے میں آپ کا حوالہ دوں کہ مجھے امیر المومنین نے بھیجا، ابو بکر نے بھیجا؟ فرمایا حوالے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ان کے دروازے پہ چلے جائیں، بس آپ دروازے پہ دستک دینا، میرا نہ بتانا کہ مجھے امیر المومنین نے بھیجا ہے، بس صرف عثمان کو یہ بتانا میں محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اگر وہ کوئی دلیل مانگے تو فرمایا عثمان خیرات کرتے وقت دلیلیں نہیں مانگتا، ہم نے 10 روپے دینے ہوتے ہیں اور پہلے تاکید کرتے رہتے ہیں، یعنی سوالی کو جس وقت تک رسوا نہ کر لیں اس وقت تک 10 روپے بھی ہم نہیں دیتے ہیں، ہزاروں سوال کرتے ہیں۔ تو فرمایا ابو بکر نے کہ عثمان دلیلیں نہیں مانگتا خیرات کرتے وقت، آپ صرف بتانا کہ میں محمد رسول اللہ کا غلام ہوں۔ تو وہ چلے گئے، دروازے پہ دستک دی تو اندر سے شور کی آواز آ رہی تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹوں کو ڈانٹ رہے تھے کہ تم دودھ کے اندر شہد ملا کر ڈبل میٹھا پیتے ہو، ڈبل استعمال کرتے ہو۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ میں دروازے پہ سوچنے لگا جس کے گھر مجھے بھیجا گیا ہے خیرات لینے کے لیے، وہ تو اپنی اولاد کو شہد اور دودھ پہ ڈانٹ رہا ہے، مجھے کیا دے گا؟ تو 2 منٹ گزر گئے دروازے پہ، تو حضرت عثمان غنی باہر آئے، تو سب سے پہلے اس نے سلام کیا، تو آپ سمجھ گئے کہ مسلمان ہے، تو معذرت کرنے لگے کہ تجھے انتظار کرنا پڑا، مجھے کوئی ضروری کام تھا اپنے بچوں کے ساتھ جس وجہ سے مجھے 2 منٹ لگ گئے، معذرت کی اور گھر لے گئے۔ اس وقت جو بھی آپ کے گھر میں اہتمام تھا بٹھانے کا بٹھایا، اور پھر سب سے پہلے وہ سائل کہتا ہے، سوالی کہتا ہے جو مجھے پیش کیا گیا دودھ اور اس کے اندر شہد ملا ہوا پیش کیا گیا ہے، اور پھر مجھے کھجوریں کھانے کے لیے پیش کی گئی، پھر مجھے بٹھا کر بڑے آرام سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ آپ کس کام سے آئے ہیں؟ تو وہ کہنے لگا میں شام کے ایک گاؤں سے آیا ہوں، تجارت میں مجھے نقصان ہوا ہے، میں مقروض ہو گیا ہوں، قرض والے مجھے تنگ کرتے ہیں، تو میں آپ کے دروازے پہ آیا ہوں۔ تو آپ نے اس کی یہ بات سنی اور اپنے غلام کو آواز دی اور غلام کے کان میں کچھ سرگوشی کی، اس کے بعد اس آئے ہوئے مسافر مہمان کے سوالی کے پاس بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد غلام ایک اونٹ لے کر آیا، اس کے اوپر کوئی ساز و سامان لوڈ تھا، تو اسے کہنے لگے سوالی کو کہ اس کے اوپر میں نے تیری ضرورت کی تمام اشیاء لوڈ کر دی ہیں، تیرے گھر والوں کے لیے بھی کپڑے بھی، تیرے لیے بھی کپڑے، تیرے گھر والوں کے لیے راشن، تیرے لیے راشن، اور تیری تجارت سے جو تجھے نقصان ہوا ہے نا اس نقصان کا معاوضہ بھی میں نے اس اونٹ کے اوپر رکھ دیا ہے۔ وہ شکریہ ادا کر کے چلنے لگا، تو سیدنا عثمان غنی نے اسے کہا کہ میرا شکریہ ادا نہ کرو، شکریہ ابو بکر کا ادا